ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ محترم حضرات و خواتین، میرے اسلامی دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، صحت و عافیت عطا فرمائے، دنیا کی مصیبتوں سے بلاؤں سے اللہ تبارک و تعالی نجات دے۔ دلوں کے اعمال کی یہ روزانہ کی گفتگو جو ہم سن رہے ہیں، اللہ تعالی جہاں ہم پابندی کے ساتھ سنتے ہیں عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔ نیکی کی باتیں، نیکی کی چیزیں اس آدمی کے لیے آسان ہوتی ہیں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسانی پیدا فرمائیں۔ دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں کچھ باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ تھیں، خاص کر ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے پڑھا کہ کھانے پینے کے معاملے میں آدمی کا احتیاط کرنا اس کی پرہیزگاری کو بتاتا ہے۔ آپ اور میں کتنے پرہیزگار ہیں یہ پتہ چلے گا جب ہم اس بات کو اچھی طرح غور کریں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کہاں رہ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کل کے درس میں ہم نے پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مرفوعاً روایت ہے، امام بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی لانقلب الی اہلی، میں اپنے گھر آتا ہوں، فاجد التمرۃ ساقطۃ علی فراشی، مجھے اپنے بستر پر ایک کھجور گرا پڑا ملتا ہے اور میں اس کو اٹھا لیتا ہوں تاکہ کھا لوں۔ پھر مجھے یہ خوف اور خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ کھجور صدقے کا نہ ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ میں اس کو اپنے ہاتھ سے نیچے رکھ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس حدیث پر تعلیق کیا۔ اس حدیث کو ابن القیم رحمہ اللہ نے جب اس حدیث کی شرح بیان کی، اس حدیث کو پڑھا تو یہ باتیں ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھی، وہ کھجور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا اس ڈر سے کہ وہ کہیں صدقے کا نہ ہو، یہ شبہات سے بچنے کے تعلق سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو چھوڑ دیا اس ڈر سے کہ کہیں وہ صدقے کا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ چیز ملی تھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صدقے کے کھجور لائے جاتے تھے تاکہ وہ غریبوں میں بانٹے جائیں، محتاج، صدقے کے محتاج لوگوں میں بانٹے جائیں۔ یہ ایک قسم کی کھجور تھے۔ ایک دوسری قسم کے کھجور وہ تھے جو خود گھر والے اپنے استعمال کے لیے لاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر والوں کے لیے لائے جاتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس طرح سے دو کھجوریں جمع ہو جاتی تھیں، کچھ صدقے کی کھجوریں، کچھ گھر کے استعمال کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھجور کو دیکھا تو یہ فرق کرنا مشکل تھا کہ یہ کس قسم کا کھجور ہے، یہ صدقے کا کھجور ہے یا گھر کے استعمال کا کھجور ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر یہی سمجھا کہ جب شبہ آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مجھے اور آپ کو یہی بتاتی ہے کہ زندگی میں جب بھی کوئی شبہ آ جائے کھانے کے معاملے میں، پینے کے معاملے میں، تو وہاں تعویل کرتے نہ بیٹھیں، وہاں حیلے بہانے تلاش نہ کریں،
فوراً اپنے ہاتھ کو روک لیں، جیسے میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی یہ باتیں اغاثۃ اللہفان کی ہیں۔ اور آگے چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط کا یہ حال تھا تو آپ کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا حال تھا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے ابا، ان کا ایک نوکر تھا جو باہر کام کاج کرتا تھا اور لا کر خراج دے دیتا تھا اور خراج ادا کرتا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اس پیسوں سے کھاتے تھے جو وہ ادا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں فجاء یوما بشیء، ایک دن اس نوکر نے ایک چیز لایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کو کھا لیا۔ تو نوکر نے کہا آپ جانتے ہیں آپ نے کیا کھایا؟ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، کیا چیز تھی وہ؟ یہ کیسے تمہیں حاصل ہوئی؟ کہاں سے کما کے لائے ہو؟ کہاں سے بنا کے لائے ہو؟ تو اس نوکر نے کہا کنت تکہنت لانسان فی الجاہلیہ وما احسن الکہانہ الا انی خدعته فلقینی فاعطانی بذلک الذی اکلت منہ۔ نوکر نے کہا کہ جاہلیت کے زمانے میں کہانت کرتا تھا، یعنی جھوٹ موٹ کی کہانیاں بولتا تھا، ہاتھ دیکھ کر، جیسے آج کل طوطا لگا کر بولتے ہیں، ویسے جاہلیت کے زمانے میں بولتا تھا۔ اور میری حالت یہ تھی مجھے سب بولنا نہیں آتا تھا، کہانت بھی مجھے نہیں آتی تھی، لیکن میں دھوکہ دے دیتا تھا، جھوٹ موٹ کی کچھ بول دیتا تو لوگ مان لیتے تھے۔ تو وہ آدمی جس کو میں نے جاہلیت کے زمانے میں وہ آدمی جس کو میں نے جاہلیت کے زمانے میں کہانت کی باتیں میں نے کہیں، آج اس سے میری ملاقات ہو گئی تو اس نے مجھے یہ چیز دے دی، میں نے لا کر آپ کو دیا، آپ نے کھا لیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور قے کیا، جو کچھ پیٹ میں کھایا تھا سبحان اللہ وہ تمام چیزیں انہوں نے قے کر دیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ احتیاط ہے، اسی لیے کہتے ہیں ينبغي للرجل ان ينظر خبزه من عینہ، آدمی کے لیے اچھا یہی ہے کہ وہ جو روٹی کھا رہا ہے اس روٹی کے بارے میں سوچے کہ یہ روٹی اسے کہاں سے آئی ہے، جس گھر میں وہ رہ رہا ہے اس گھر کے بارے میں اچھی طرح دیکھ لے کہ یہ گھر اس نے کہاں سے کمایا ہے، پھر وہ بات کرے تو اس کی بات لوگوں پر اثر انداز ہوگی۔ ماں اور بہنوں، دوستو عزیزو، بہت ہی اہم بات میں آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں۔ اس واقعے کو آپ غور سے سنیں، دیکھیں کہ پہلے زمانے کے سلف صالحین کی کیا حالت تھی، آج ہماری کیا حالت ہے۔ کہتے ہیں ایک بہت ہی نیک عورت تھی، صالحہ قانتہ، بہت ہی نیک عورت تھی، اور وہ اپنے گھر میں روٹی کے لیے آٹا گوندھ رہی تھی، یعنی اس کا ہاتھ آٹے میں تھا، آٹا گوندھ رہی تھی، جسے کہتے ہیں وَهَذِهِ امْرَأَةٌ مِّنَ الصَّالِحَاتِ أَتَاهَا نَعْيُ زَوْجَهَا وَهِيَ تَعْجِنُ الْعَجِينَ۔ وہ آٹا گوندھ رہی تھی، کسی نے آ کر بتایا کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، سبحان اللہ۔ کسی نے آ کر بتایا کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
تو اس عورت نے کیا کیا؟ فوراً اس عورت نے آٹے سے اپنا ہاتھ نکال لیا اور کہا ھذا طعام قد صار لنا فیہ شریک، اب یہ جو آٹا ہے یہ میرا اپنا خاص نہیں ہے، اس لیے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ آٹا میراث میں چلا جائے گا۔ اب اس میں مرنے والے شوہر کے ماں باپ، بچے اور میں سارے کے سارے ورثہ ہو جائیں گے، اب یہ آٹا میرے لیے خاص نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں ورع، اس کو کہتے ہیں پرہیزگاری، اور اللہ نے ایسے ہی پرہیزگار لوگوں کے لیے جنت بنائی ہے۔ سبحان اللہ، اعدت للمتقین۔ کچھ باتیں اور ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے سنیں گے۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔